Islamic قال الله scholar سبحانه Mufti Muhammad وتعالى Yusuf Tabi يسألونك عن الخمر والميسر Medina قل University. فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اس سوال کا جواب بہت آسان ہے اللہ کے لیے، وہ فرما دیں جائز ہے، فرما دیں ناجائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں اس کا حکم بیان نہیں کیا، بلکہ جس قاعدے اور ضابطے کے تحت اللہ تعالیٰ حکم لگاتا ہے وہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ صرف یہی مسئلہ نہیں، اگر کہیں اور بھی آپ کو حکم چاہیے ہو تو آپ کو میں ضابطہ بتا دیتا ہوں، جو اس کے تحت جائز ہو وہ جائز ہے، جو اس کے تحت ناجائز ہو وہ ناجائز ہے۔ فرمایا کل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جوئے اور شراب میں نفع ہیں اور گناہ ہے۔ روٹین یہ ہے کہ گناہ کے مقابلے میں ثواب آتا ہے اور نفع کے مقابلے میں نقصان آتا ہے۔ نفع نقصان، گناہ ثواب، یہ دو پیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑا ایک پیر سے لے لیا، دوسرا دوسرے پیر سے لے لیا۔ فرمایا فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور مقابلے میں ثواب کی بجائے کہہ دیا ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فوائد ہیں۔ جوئے اور شراب کے فوائد کا اللہ تعالیٰ اقرار کرتا ہے، اور جب دونوں کو انالیسز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، دونوں کا مقابلہ کیا جائے، دونوں کا موازنہ کیا جائے، تو اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو کہنا تو یہ چاہیے ہے کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، کہہ دیا ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو نقصان کی جگہ پر گناہ بول کر بتا دیا پھر کہ نقصان اور گناہ ایک ہی چیز ہے، جو تمہارے نقصان کی چیز ہے وہی گناہ کی چیز ہے۔ بتا دیا کہ جو جو تمہارے نقصان کی چیزیں تھیں انہی کو ہم نے گناہ قرار دیا ہے۔ انسان اپنے نفع نقصان پر تو فوراً توجہ دیتا ہے، گناہ ثواب پر توجہ نہیں دیتا۔ مثلا اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت وضو کرتے اور مسواک کرتے تھے تو ہمیں وضو کر کے سونا چاہیے، اس سے ثواب ہوگا، تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کے یہ فوائد ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز بیان کریں تو ہم سمجھتے ہیں اس سے ثواب ہوگا، ڈاکٹر بتائے گا تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس میں ہم نے تمہارے لیے ثواب رکھا ہے وہی تو تمہارے دنیا کے فائدے کا بھی ہے، اور جس کو ہم نے منع کیا ہے، جس کے کرنے پر گناہ رکھا ہے، وہی تمہارا دنیا اور آخرت کے نقصان کی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں ساری کائنات اگر لیبارٹری بن جائے، سارے انسان ریسرچر اور محقق بن جائیں
اور ساری زمین کی دولتیں اس لیبارٹری پر لگا دی جائیں، وہ انسان کے نفع نقصان کے نتائج وہ والے نہیں نکال سکتے جو رب ذوالجلال نے کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں مفت میں دے دی ہیں۔ انگریز تحقیق کرتا 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 پھر پہنچتا ہے، ہاں جہاں وہ آ کر پہنچتا ہے وہ ہمارے پاس 1,500 سال پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کر کے پہنچا کہ انسان کے چمڑے میں درد ہے، گوشت میں درد نہیں۔ ریسرچ پیپر لکھا اس نے، مسلمان کہنے لگا یہ تو 1,500 سال پہلے کا ہمیں پتہ ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمی کا چمڑا جل جل کر گل جائے گا ہم چمڑا چینج کر دیں گے تاکہ اس کو تکلیف۔ اس کا مطلب چمڑا چینج نہ کریں تو گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ چمڑے میں درد ہے، درد کے مسل چمڑے میں ہوتے ہیں، یہ تو قرآن نے 1,500 سال پہلے بول دیا، تو کیا تحقیق لے کر آ گیا ہے؟ ایک چائنی آکو پنکچر کا ڈاکٹر مسلمان کو وضو کرتے دیکھ کر بہت حیران ہو گیا، کہتا ہے یہ طریقہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ اور ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ کہتا میں تو پڑھ پڑھ کر یہاں پہنچا ہوں کہ گیلا ہاتھ جہاں جہاں تو نے لگایا یہ انسان کے نہایت حساس اور سینسٹیو علاقے ہیں، اور یہاں اگر گیلا ہاتھ لگ جائے تو انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے اور دوبارہ جانے چاہتا ہے تو وہ وضو کر کے جائے، اس سے اس میں ایکٹیویٹی نشاط بڑھ جائے گی۔ یہ وضو نشاط کا باعث ہے، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,500 پہلے بتا دیا تھا۔ اور جن جن کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں شریعت کو، حقیقت یہ ہے کہ وہ نعمتیں ہیں رب ذوالجلال والاکرام کی۔ جو جو عبادات رب ذوالجلال کو نہایت پسندیدہ تھیں اور انسان کے رب کے قرب کا بہت تیز ذریعہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عبادات ہم پر فرض کی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری میں ہے، کہا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، جو جو عبادتیں میں نے فرض کی ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھیں اور میرے قرب کا ذریعہ تھیں، میں نے وہ فرض کی ہیں۔ اگر ساری کائنات اس بات پر تحقیق کرنے لگ جائے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کو کون کون سے کام زیادہ پسند ہیں تاکہ ہم اس کے مقرب بن جائیں، آنے والا مہمان پتہ نہیں کون سی چیز زیادہ پسند کرتا ہے تاکہ ہم وہ پکا لیں، ہوتا ہے نہیں ایسے؟ بڑے آدمی کے پاس ہدیہ لے کر جانا ہے، معلوم نہیں اس کو کون سی چیز پسند ہے کہ ہم اس کا ہدیہ لے کر چلے جائیں۔ اور جس رب کے دربار میں ساری کائنات کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیوں نہ ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب رب ذوالجلال والاکرام کے دربار میں جائیں گے، جن جن کو اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا۔ یضع علیہ الجبار کنفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیتے وقت پردہ لگا دے گا، اسکرین لگا دو بھائی، کوئی نہ دیکھے، میرا دوست آیا ہے، اور اس کا حساب صرف ٹوٹل پورا کرنے والا ہوگا، کاروائی پوری کرنی ہے۔ صرف اللہ پوچھے گا سنا یہ کام تو نے کیا تھا؟ جی میں نے کیا تو تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اللہ خالی اعتراف کروائے گا اور پھر معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول جب حساب ہوا تو آسان کیا ہوا؟ فرمایا خالی اللہ ٹوٹل پورا کرے گا، کاروائی پوری کرے گا، خالی پیش کرے گا، بندہ اس کو ایڈمٹ کر لے گا،
اور ڈر رہا ہوگا کہ میں نے تو اس سے بڑے بڑے پاپ بھی کیے ہوئے ہیں، جب ان کی باری آئے گی تو معلوم نہیں میرا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھولے گا ہی نہیں، اور ویسے ہی کہہ دے گا جا دنیا میں میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، اور آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے، اب بھی میں نے پردہ لگا دیا ہے اور ساتھ تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ وہ کام جن کے کرنے سے رب ذوالجلال کی دوستی ملتی ہے، اس کا قرب ملتا ہے، اس کے دربار میں جائیں تو وہ دیکھ کر خوش ہو جاویں، وہ کام اگر اللہ تعالی ہمیں بتا دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ وہ یہی کام ہے جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو عبادتیں مجھے سب سے زیادہ پسند تھیں وہ میں نے تم پر فرض کی ہیں، اور اگر اللہ وہ عبادات ہم پر فرض نہیں کرتا تو ان کا حال یہی ہوتا جو آج ہمارے نفلوں کا تہجد کا حال ہے۔ اگر یہ فرض نمازیں فرض نہ ہوتی، نفل ہوتی، جو چاہے پڑھ لے جو چاہے نہ پڑھے، تو آج ان کا حال وہی ہوتا جو ہماری تہجد کا حال ہے۔ اور جب یہ حال ہوتا تو ہمارا عظیم فریضہ اور عظیم کام جو رب ذوالجلال کو خوش کرنے والے وہ ہم سے چھوٹ گئے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنی بات بتا دی کہ میں کن کاموں سے خوش ہوتا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ عبادتیں بتائی ہیں جن سے تو خوش ہوتا ہے، اگر نہ بتاتا تو ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے، زندگی برباد کر کے تیرے دربار میں چلے گئے ہوتے، اور اللہ کہہ دیتا کہ تو جو کچھ کر کے آیا مجھے پسند ہی نہیں۔ چل، انسان بلڈنگ بناتا ہے، اس کا نقشہ بنا کر انجینئر لے کر آتا ہے، 3 مہینے کی مغز ماری کے بعد لے کر آتا ہے، وہ پکڑتا ہے، بیوی کو ساتھ بٹھاتا ہے، بچے یہ کچن ہے، یہ کمرے ہیں، یہ بیڈ روم ہے، بیوی کہتی ہے نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں جناب ہمیں پسند نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اعتراض کر سکتا ہے تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا جی بتاؤ پھر جس طرح کا تمہیں پسند ہے میں ویسا بنا لیتا ہوں۔ اور اگر رب ذوالجلال کے دربار میں سب کھڑے ہوں اور اللہ کہہ دے کہ تیری کمائی کی ہوئی مجھے پسند نہیں ہے، اور بندہ کہے جی پھر میں وہ کام کر لیتا ہوں جو تجھے پسند ہیں، اللہ کہے گا واپسی بھی نہیں ہے، پھر نعمل غیر الذی کننا نعمل، یا اللہ وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے وہ والی عبادات ہمیں بتا دی جو اس کو بڑی پسند تھی۔ اب بدبخت وہ ہے جو پھر ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی مرضی کا دین بناتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے باوجود اوروں کے پیچھے چلتا ہے، وہ بدبخت۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا عزیز بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ کام جو ہمیں نقصان دہ تھا ہم پر حرام کر دیا، اور ہر وہ کام جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا اس کو حلال کر دیا، اور جس کا زیادہ فائدہ تھا اس کو فرض کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ترجیحات کا ہی حصہ ہے، انالیسس کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں تمہارے لیے نقصان زیادہ وہ ہم نے حرام کر دیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کا بولا ہی نہیں، یہی کہا ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، پھر تم سمجھدار ہو خود سمجھ لو کہ اس کو حلال ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے۔ دوسری آیات میں شراب اور جوئے سے منع کیا ہے، مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خالی انالیسس پیش کیا ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، اب تم خود سوچ لو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح انسان اپنے نفع اور نقصان میں ترجیح لگاتا ہے، نفع اور نقصان میں بھی ترجیح لگاتا ہے
اور نقصان میں بھی ترجیح لگاتا ہے. کیسے؟ بس اوقات نفع بہت تھوڑا ہوتا ہے اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر نقصان کو ترجیح دی جاتی ہے، چھوٹے موٹے فائدے سے بچا جاتا ہے. گاڑی چلا رہا ہے آدمی، اگر وہ سامنے موٹر سائیکل والے کو بچاتا ہے تو ساری گاڑی کھڈے میں جاتی ہے. نقصان میں ترجیح لگاتا ہے. وہ ایک موٹر سائیکل والے کے نقصان ہے، ادھر پوری گاڑی کے گرنے کا نقصان ہے، تو وہ تھوڑے نقصان کو کر لیتا ہے، زیادہ نقصان سے بچ جاتا ہے. ہر انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے. دنیاوی حساب سے وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے. آپ کھالیں جمع کرتے ہیں، اس میں ایک کھال میں بدبو آ رہی ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے تاکہ باقی ڈھیر وہ بچ جائے. اب تو خیر آگ کے جلے اور شوگر کے زخم کا علاج معلوم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جن کو معلوم نہیں وہ انگوٹھا کٹوا دیتے ہیں، پاؤں کٹوا دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے اگر یہ نہیں کٹا تو ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو وہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرتا ہے. اینٹی بائیوٹک نقصان دہ چیز ہے، اچھے اور برے جراثیم سارے مار دیتی ہے. یورپ میں اس کے خلاف مہم چل رہی ہے. برطانیہ کی بسوں پہ، بلکہ دبئی کی بسوں پہ لکھا ہوا ہے نو ٹو اینٹی بائیوٹک. اینٹی بائیوٹک منع ہے، ختم کرو اس کو، یہ نقصان دہ چیز ہے. لیکن جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹک لے رہا ہوتا ہے. دونوں نقصان دہ ہیں اور دونوں میں وہ ترجیح لگا رہا ہوتا ہے، بڑی مہنگی خرید کے لے رہا ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کسی کو کینسر ہو جائے، کیمو تھراپی یہ خود بیماری ہے، پورے جسم کو برباد اور ڈیمیج کر دیتی ہے. بال گر جاتے ہیں، رنگ کالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کینسر کی مصیبت سے بچنے کے لیے لوگ پھر بھی کرواتے ہیں. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. ڈاکٹری میں بھی، تجارت میں بھی، کاروبار میں، رہن سہن میں، ہر جگہ ترجیحات ہم آٹومیٹک لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دینی اعتبار سے علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ترجیح لگائیں. تجارت میں بھی، کاروبار میں، رہن سہن میں، ہر جگہ ترجیحات ہم آٹومیٹک لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دینی اعتبار سے علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ترجیح لگائیں. بڑی مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت. ہندوستان کے علماء نے جب مکہ مکرمہ میں حالات خراب رہتے تھے سعودی گورنمنٹ سے پہلے، اور وہاں جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، تو انہوں نے حج کو حرام کر دیا تھا. حج جائز نہیں. جان بچانا واجب ہے، عزت بچانا واجب ہے، حج جائز نہیں. پھر بعد میں سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے اس باقاعدہ فوج ساتھ لی اپنے نوجوانوں کی اور اعلان کیا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں اور ہم اپنے مال جان اور عزت کی حفاظت بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے تاکہ یہ فریضہ زندہ کیا جا سکے. تو اس طریقے سے لوگ دین میں بھی ترجیحات لگاتے ہیں. ہم ہمیشہ سے ڈیموکریسی کو برا کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں. جمہوریت، عوام کی حکومت، حقیقت میں حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. ان الحکم الا للہ. اس کو برا کہتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بری چیز ہے. لیکن جب حالات اس طرح کے ہوں کہ آپ کو کارنر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر انسان موت کے ڈر سے بیماری کو قبول کر لیتا ہے. یہ بھی ایک ترجیحات کا باب ہے. ایک شخص ہمیشہ سے ایک چیز پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کرتا آ رہا ہے کہ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بری چیز ہے، ہم ان چکروں میں پڑنے والے نہیں ہیں. لیکن اچانک اس پر اس طرح کا دباؤ آتا ہے، اس طرح کے حالات بنتے ہیں، اس کے راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں. یہ حالات جماعت اسلامی پر بھی آئے
انہوں نے اس پہلے وہ بھی اس کو غلط کہتے تھے. جب ادھر آئے تو بیچاری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. امین احسن اصلاحی صاحب بھی نکلے, حکیم اشرف صاحب بھی نکلے, عبد الرحیم اشرف صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی نکلے, اور بھی کئی نکلے کہ ہم اس موقف کی تائید نہیں کرتے, ہم تو اپنے پرانے موقف پر رہیں گے. احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ پر بھی یہ دن آئے کہ جب ان پر کیس ڈال دیے گئے اور ہر طرف سے گھیرا کر لیا گیا تو وہ بیچارے اصغر خان کی جماعت تحریک استقلال میں چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ حالات کچھ وقت تک کے لیے آیا کرتے ہیں اور یہ حالات ہم پر بھی آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کڑوا گھونٹ ہے یہ, اور یہ جماعتوں کو بکھیر دینے والا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن جب موت دکھا کر بیماری پہ راضی کیا جاتا ہے تو پھر راضی ہونا پڑتا ہے. یہ مصلحت ہے. مصلحتیں روٹین میں جو آسمان سے آنے والی شریعت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, لیکن جو احکام مصلحت اور فساد پر بیسڈ ہوتے ہیں, ان پر بنیاد رکھ کر ہوتے ہیں, ان کو مصلحت تبدیل ہونے سے بدل دیا جاتا ہے. ہمارے بچپن میں جو روڈ والا گھر ہوتا تھا سستا ہوتا تھا, پچھلا مہنگا ہوتا تھا, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غبار اور شور یہ اچھی چیز نہیں ہے, پیچھے رہنے کو پسند کرتے تھے. اور آج روڈ والا مکان 10 گنا مہنگا ہوتا ہے پچھلے سے. مصلحت تبدیل ہو گئی لوگوں کی. ہمارے بچپن میں جو آپ کے علاقے کے کنو ہیں, یہ پیلا ہو کر اترتا تھا. پیلا ہو گیا, پک گیا, اتار لو اور کھا لو. آم بھی پیلا ہو کر اترتا تھا, لیکن اب پیلا ہو جائے تو ضائع ہو جاتا ہے. سبز ہوگا تو کام کا ہوگا, کیونکہ اس کو بہت دور جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کوئی پھل پک نہ جائے اس وقت تک بیچو نہیں. نہا عن بیع ثمار حتی تزہو. پوچھا گیا کہ پکنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تحمار را و تصفار را, پیلا ہو جائے یا سرخ ہو جائے. لیکن آج چونکہ ایکسپورٹ کا کام اور دور دراز بھیجنے کا کام ہو رہا ہے, اس لیے پیلا ہو جائے تو ضائع ہو جاتا ہے, سبز ہو تو کام کا ہوتا ہے. لوگوں کی مصلحتیں بدل گئیں, اس پر حکم بھی بدل گیا. تو ایک مصلحت یہ ہے اپنے آپ کو بچایا جائے, جہاد فی سبیل اللہ کا کام کیا جائے, اور یہ ووٹ لینا اور اس مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے. لوگ کرتے رہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کہا جائے, یہ بھی مصلحت ہے اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے گند سے بچانے کے لیے. یہ بھی مصلحت ہے, فائدے کی چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر جو غلط لوگ آگے آ رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے, جو وہاں سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو آشکار کیا جائے, اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے, وہاں سے اٹھا کر کے عوام کو کھڑا کر کے اسلام کا دفاع کر لیا جائے. یہ بھی ایک مصلحت ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ کس مصلحت کو کب ترجیح دیتے ہیں اور کس کو کب ترجیح دیتے ہیں. اپنے آپ کو بچاتے رہنا, بچا کر رکھنا, یہ بہت بڑے فائدے کی بات ہے. وہاں جاؤ گے تو آپ کے اندر نمود و نمائش آئے گی, اپنے آپ کے اپنے نعرے لگوانے, یہ سب مصیبتیں آئیں گی. اس سے بچنا, اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, اس مصلحت کو اب تک ہم نے ترجیح دی. لیکن جب گھراؤ ہوا دوسری مصلحت اس کو ترجیح دی, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ حافظ عبداللہ بہاولپور والے رحمہ اللہ بہت بڑے علم بردار تھے ڈیموکریسی کے خلاف, لیکن جب بے نظیر آئی تو کہنے لگے اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی اس کو ووٹ دو تاکہ یہ بہت بڑے فساد سے ہم بچ سکیں. تو دوسرے کو ووٹ دے کر برے لوگوں کو پیچھے ہٹانا یہ اس حدیث کا حصہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو شخص تم میں برائی دے کے ہاتھ سے روکے,
ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب اس میدان میں اگر آپ برے آدمی کے مخالف آدمی کو ووٹ دے کر، ایک آدمی اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، ایک آدمی نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ ہے، اور تیسرا آدمی اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، اگر آپ کے علاقے میں تیسرا آدمی نہیں ہے جو اسلام کے لیے مفید ہے، کم از کم وہ تو ہے جو نقصان دہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جائے جو بالکل موذی ہے، نقصان دہ ہے اسلام کے لیے۔ تو برا آدمی، اسلام کے لیے نقصان دہ آدمی، اس کو آپ ہاتھ سے روکنا، اس کو آپ زبان سے روکنا، اس کو آپ نے دل سے برا جاننا ہے۔ آج تک ہم نے اسی کو ترجیح دی کہ دل سے برا جان لو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا دفاع کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ اور اب اس کو ترجیح دی کہ آگے بڑھ کر ہاتھ کے ساتھ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس کے خلاف مخالف والے کو ووٹ دو، اپنا بندہ کھڑا کر لو، نہیں تو مخالف والے کو ووٹ دے کر اس ظالم سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک زبان سے بڑھ کر اگلا اقدام ہے اس برائی کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو جب چاروں طرف سے گھیر کر اس میں ہمیں ڈال ہی دیا گیا تو ہم اس قابل ہو گئے کہ اب ہم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ تو یہ ترجیحات کی فقہ جو ہے، عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ منہج بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، شریعت بدل گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اصولی مسائل ہیں، اصول دین کے مسائل ہیں، وہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں، اس میں اختلاف کرنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ جو فرعی مسائل ہیں، نماز روزے کے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، علماء کو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا رکھنا ہے، محرم کا، آپ کی جو عرفات کے دن کا ہے وہ یہاں والے کے حساب سے، وہاں والے کے حساب سے اختلاف ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اللہ ایک ہے، زیادہ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، اس میں اختلاف کرنا کفر ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ اصول دین کو کہتے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ فروع دین، دین کے فرعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، علماء کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، حدیث کو سمجھنے کی وجہ سے، حدیث کے ملنے یا نہ ملنے کی وجہ سے، یا اپنے امام کی تقلید کرنے کی وجہ سے۔ لیکن جو فقہ ترجیحات کی فقہ ہے، اس میں وہ تقلید کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، وہ زمانے کے حالات بدلنے اور ان کی ترجیحات بدلنے کے ساتھ اس کی فقہ تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ کبھی وہ اس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ سیلاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پشتے اونچے کرو، پانی کو شہروں میں مت آنے دو، ہے نا؟ اور اگر وہ زیادہ ہی پانی آ جائے تو کہا جاتا ہے شاہدرہ ڈبولو، لاہور کو بچا لو، ایسے کہا جاتا ہے کہ اس کی آبادی تھوڑی سی ہے، تھوڑے مریں گے، وہاں گیا تو زیادہ مریں گے۔ یہ سب نقصان اور نقصان کی ترجیحات ہوتی، یہ تھوڑا نقصان کر لو، بڑے سے بچ جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، صحیح بخاری میں بھی بیان ہوا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ کشتی جا رہی تھی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کھڑے ہیں کنارے پر، ان کو ہاتھ دیا، انہوں نے روک لیا، معروف آدمی، نیک آدمی، بڑا احترام کیا، دونوں کو بٹھا لیا، تینوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 تھے، ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے۔ جا رہے ہیں، اچانک حضرت وہ کہنے لگے کرایہ دو، سب کرایہ دو، تو ان تینوں سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، یہ صحیح بخاری کا لفظ ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ ہمارے علماء ہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ جا رہے ہیں، اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ کر کے اندر پھینک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا،
تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کو خیر کی جائے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ بولے میں نے کہا تھا نا کہ سوال نہیں کرنا، آپ نے سوال کر لیا، 3 آپ کے موقع پورے ہو گئے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ پھر بتایا کہ آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ جیسے حکمران پارٹی کا جلسہ ہو تو بسیں پکڑ لیتے نا، ہاں، اور ٹوٹی پھوٹی بچ جاتی ہیں، اچھے والی پکڑی جاتی ہیں۔ تو کہا وہ بادشاہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، اچھے والی کشتیاں پکڑ رہا تھا اور ٹوٹی پھوٹی کو چھوڑ رہا تھا، میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دیں، اور جب یہ چھوٹ جائے گی آگے نکل جائے گی، جا کر اپنا تختہ دوبارہ لگا لیں گے۔ تو بڑی مصیبت کے پوری کشتی جاتی رہے، اس سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا، یہ ترجیحات کی فکر ہے۔ تو لاہور کو بچانے کے لیے شاہدرہ ڈبونا، یہ ترجیحات کی فکر ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے سارے کام کرنے کے باوجود پانی لاہور میں داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایف آئی ایف والے اسی پہ کشتیاں چلا کر پہلے وہ سارے پشتے اونچے کرنے پہ لگے ہوں گے، پانی سے بچو، اس کو مت آنے دو، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور جیسے پانی اندر آ جائے گا اسی پر کشتی چل کر لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہوگا، لوگوں کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہوگا۔ اگر پانی کو اللہ زبان دے اور کہے کہ صاحب اب تک تو تم مجھے دشمن مان رہے تھے اور اب میرے اوپر چڑھ گئے ہو، اب میں دوست ہو گیا ہوں کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے اس کو یہی کہیں گے کہ جب تک ہم بچ سکتے تھے بچتے رہے، اور جب تم گھر میں ہی آ گئے ہو اب تیرے اوپر چڑھ کر کریں گے سارے کام۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہلے تصویر کا منہج تبدیل کیا، کچھ نہیں کیا ہم نے، تصویر آج بھی حرام ہے، تبدیل نہیں کیا۔ یہ بھی فقہ ترجیحات کی فقہ ہے، سمجھنے کی بات۔ جب یہ ٹی وی پہ تھا صرف تو ہم بچ سکتے تھے، ہم اس سیلاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، ہم ٹی وی توڑتے رہے کہ لوگوں اس سے بچو، یہ ہندو کی یلغار ہے، ہندو فکری طور پہ غزوہ فکری کر رہا ہے تمہارے دماغ خراب کرنے کے لیے، ان کو گھروں سے نکالو۔ جب تک تو ہم بچ سکتے تھے پشتے اونچے کرتے رہے، ٹی وی توڑتے رہے، لیکن جب وہ آگے بڑھا ہم اس کو نہ روک سکے، اور نہ صرف ہر گھر میں بلکہ ہر جوان کے ہاتھ میں ٹی وی آ گیا، بلکہ دونوں ہاتھوں میں 2 آ گئے، جلوتوں خلوتوں میں اس کے ہاتھ میں ٹی وی ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ اب جو بچنا چاہ رہے تھے بچ تو سکے نہیں، تو چلو اب اسی پہ چڑھ کر لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کرو۔ یہ ترجیحات کی فقہ ہے، حرام حلال نہیں ہوتا کبھی بھی۔ حافظ عبد المنان رحمہ اللہ گجرانوالہ والے نور پوری بہت بڑے محدث تھے، پورے ملک کے سب سے بڑے محدثوں میں سے تھے۔ ایک دن مرید کے میں آئے تو میں ان کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر نکلے۔ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا، حافظ صاحب بتائیں کہ نفلی عمرہ کرنا جائز ہے نہیں؟ تو بہت سمجھدار تھے، ان سمجھے کہ یہ تو کوئی ایسی بات پوچھنے کی ہے نہیں، تو بچے کو معلوم ہے، یہ پوچھ رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ کوئی مجھے پھنسانا چاہ رہا ہے۔ سوچ کر کہتے ہیں نفلی عمرہ تو جائز ہے مگر تصویر حرام ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک جائز کام مقابلے میں حرام کام کرنا، حرام کام کر کے جائز کام کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو کہنے لگے کہ بعض جائز چھوٹے ہوتے ہیں اور حرام بڑے ہوتے ہیں، اور بعض حرام چھوٹے ہوتے ہیں اور جائز بڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ بڑا ہے تو اس کے لیے چھوٹا حرام کام کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں درس دینے کے لیے اسلام آباد، اور راستے میں موٹر وے والے آپ کی فوٹو بنا لیتے ہیں، راستے میں آپ کو بسا اوقات گانے سننے پڑتے ہیں۔ اب آپ سارے کام چھوڑ تو نہیں سکتے کہ چونکہ یہ حرام کام کرنا پڑتا ہے اس جائز کام کے لیے، لہذا ہم نہیں جا رہے کہیں بھی، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ کرنسی، پیپر کرنسی آپ کی، یہ سب حرام ہے، سود بیسڈ ہے، لیکن ہم سب اس پہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں یہ مجبوری ہے، مجبوری تو نہیں ہے، آپ پہاڑ پہ چلے جاؤ، بکری کا دودھ پیو اور زندگی کے دن کاٹو، ہو سکتا ہے۔ مجبوری تو ہوتی جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکتا ہو۔ تو یہ سب مصلحتیں ہیں
جن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کے مقابلے میں فساد زیادہ تھا، نقصان زیادہ تھا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو عمرہ حج کرنا تصویر بنا کر کے، اب اگر آپ کو راستے میں کوئی روکے اور کہے صاحب یہاں سے نہیں گزر سکتا، یا تو تصویر بنوا لو یا داڑھی چھیل دو، اس کے بغیر نہیں گزر سکتے، کس کو ترجیح دو گے؟ بولو۔ اب تصویر تو بڑی خطرناک ہے، فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سب سے زیادہ عذاب جن کو ہوگا وہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے داڑھی چھیلنے کے مقابلے میں۔ کتنے مار کے ایسے لڑنے پڑتے ہیں جس میں داڑھی چھیلنی پڑ جاتی۔ مجبوری کہو گے؟ نہیں، مجبوری نہیں ہے، مجبوری بھی ہوتی جس کے بغیر گزارا نہ ہو، آپ وہ والے مار کے کر لو جس میں نہیں چھیلنی پڑتی۔ لیکن جس نے چھیل کر کی اس نے ان کو دھوکہ دے کر اندر تک گھس گیا اور زیادہ نقصان کیا ان کا۔ تو یہ سب فساد اور فساد میں ترجیح، نقصان اور نقصان میں ترجیح، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کروانا، بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لینا، یہ سب ایک بہت طویل باب ہے، عظیم باب ہے، جو علماء جو ان کو سمجھتے ہیں پھر وہ ہر حالات میں لوگوں کی رہنمائی کے قابل ہوتے ہیں، اور جن کی سوئی پھنس جاتی ہے راستے میں پھر وہاں پر وہ ان کو روک لگ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے، اور اس سے نہ عقیدہ بدلتا ہے، نہ منہج بدلتا ہے، نہ اصول بدلتے ہیں، نہ فروع بدلتے ہیں۔ یہ مصلحت کی بنیاد پر جو احکام ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں آخرت کے فائدے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، آخرت کے فائدے کے لیے ہی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسلام کے بہتری کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، اور علماء بیٹھ کر انالیسس کر کے سوچ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے پہلے وہ حلال کر لیا، وہ حلال کر لیا، وہ جو بھی کیا وہ اب بھی ناجائز ہی ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، لیکن کرنا نہ کرنا یہ ایک ترجیحی فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔